تیان نے جواب طلب نگاہوں سے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اور خان جواب میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، خود ہی کھول کر دیکھ لو۔ تیان نے ایک بار پھر غور سے مسکرا کر اور خان کی طرف دیکھا۔ پھر جب اس نے تھیلی کھولی تو وہ نقدی سے بھری ہوئی تھی۔ تیان نے چونکتے ہوئے کہا، اس قدر نقدی؟ اور خان کہنے لگا، اسے سنبھال کر رکھ لو، آنے والے دور میں یہ تمہارے کام آئے گی۔ اس پر تیان مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے اپنے پاس کیا رکھا ہے؟ اور خان کہنے لگا کہ تم میری فکر مت کرو، میرے پاس ضرورت کے لیے کافی نقدی ہے۔ میرے خیال میں اب تم کھانا تیار کرو، میں کھانا تمہارے ساتھ کھا کر یہاں سے فوراً رخصت ہوں گا، اس لیے کہ سلطان جلال الدین بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار بھی گزشتہ جنگوں میں جو سامان اس کے ہاتھ لگا ہے وہ اپنے مستقر میں پہنچانے کے لیے جا چکا ہے، اس لیے میں سلطان کے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں زیادہ دیر تک اصفہان میں قیام نہیں کروں گا۔ اور ہاں، پاسبانوں کے سپہ سالار نے سلطان سے میری اور تمہاری چاہت کی کہانی تفصیل کے ساتھ کہہ دی ہے۔ اور خان کی اس گفتگو سے تیان خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، آپ دونوں بیٹھ کر باتیں کریں، میں مطبخ میں اتنی دیر تک کھانا تیار کرتی ہوں۔ پھر تیان بکھرے ہوئے سامان کو وہیں چھوڑ کر مطبخ کی طرف چلی گئی۔ کھانا تیار کرنے کے بعد تیان نے سب سے پہلے وہ سامان سمیٹا، پھر تینوں نے بڑے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد اور خان اپنی جگہ سے اٹھا اور تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تیان، شام ہونے والی ہے، میں اب رخصت ہوتا ہوں، مجھے مغرب کی نماز اپنے لشکر میں جا کر ادا کرنی چاہیے۔ تیان کچھ نہ کہہ سکی، خاموشی سے اس نے گردن جھکا دی تھی۔ اس پر اور خان باہر نکل آیا۔ استبل سے اس نے اپنا گھوڑا کھولا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چل دیا۔ نظام الدین اور تیان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ بیرونی دروازے کے قریب جا کر اور خان نے مڑ کر تیان کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد اور خان کے جدا ہونے کی وجہ سے تیان کی پرخمار آنکھوں کی ساری خماری جاتی رہی تھی۔ لگتا تھا نہ اسے اپنی حرکت پر قابو رہا ہو اور نہ گویائی پر۔ وہ بیچاری غم قفس میں گرفتار کسی راہبہ کی طرح، اداس منطقوں کی اسیر دیوداسی کی طرح، ملول پا طفل شیرخوار جیسی بے بس اور زندان کی اسیر اور مجبور آغوش مادر جیسی ویران ہو کر رہ گئی تھی۔ اور خان نے دیکھا کہ اس کی رنگت پیلی، آنکھیں بوجھل ہو چکی تھیں، چہرہ اتر چکا تھا۔ وہ ایسی لگ رہی تھی گویا کسی شاعر کا قصیدہ کھو گیا ہو۔ وہ اور خان کی جدائی کے باعث زخمی پرندے کی طرح بے قرار ہو رہی تھی، اور خان اس کی پلکوں پر آنسوں کے قطرے جمتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا۔ اور خان تیان کی اس حالت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی اور دوسرے ہاتھ تیان کے شانے پر رکھتے ہوئے اسے ڈھارس دیتے ہوئے کہا، تیان، فکر مند مت ہونا، میں اب وقفے وقفے سے ملنے آتا رہوں گا۔ تیان، میں کہیں بھی ہوں تمہیں بھول نہیں سکتا۔ اس کے بعد اور خان کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ تیان اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ اس موقع پر نظام الدین آگے بڑھا اور تیان کو اپنے ساتھ لپٹا کر اسے ڈھارس دینے لگا تھا۔ پھر تیان کے کان میں نظام الدین نے بڑی رازداری سے کہا، تیان، میری بیٹی، میری بچی دیکھ، اور خان تم سے رخصت ہو رہا ہے، اسے اپنے آنسوؤں اور روتے ہوئے چہرے کے ساتھ مت رخصت کرو۔ بیٹے، اپنے آپ کو سنبھالو اور خان کو مسکراتے ہوئے رخصت کرو۔ اور خان تمہاری زندگی کا ساتھی، تمہارے آنے والے دنوں کا رفیق اور تمہاری زیست کا ہمسفر ہے۔ دیکھ بیٹے، اگر تم اسے روتے ہوئے رخصت کرو گی تو اس بیچارے کے دل پر لشکر میں کیا کیا کچھ نہیں بیتتی رہے گی۔ اپنے آپ کو سنبھال بیٹی، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا اور خود دلیری اور جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور خان کو رخصت کرو۔ نظام الدین کے ان الفاظ سے تیان نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اپنی بھیگی پلکیں اس نے فوراً صاف کی، پھر وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے آگے بڑھی اور خان کے قریب آئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگی، میری خداوند سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں، کامیابی اور فتح مندی آپ کے قدم چومے۔ اس گھر میں آپ کا بے چینی سے انتظار کروں گی۔ تیان کو سنبھلتے دیکھ کر اور خان نے ایک الوداعی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اپنے گھوڑے کو اس نے مکان سے نکالا، اس پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی۔ تیان اور نظام الدین دونوں اور خان کو اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ گلی کا موڑ مڑ کر ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ پھر وہ دونوں مکان کا دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے تھے۔ بروان کے مقام پر چنگیز خان کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان جلال الدین نے ایک طرح سے منگولوں پر اپنی شجاعت، دلیری اور غلبہ ثابت کر کے رکھ دیا تھا۔
اب چنگیز خان اس ششوپنج میں پڑ گیا تھا کہ وہ سلطان جلال الدین کے لشکر سے نپٹنے کے لیے کیا طریقہ، کیا ہیلا استعمال کرے۔ اس کے بیٹوں، اس کے سالاروں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ اپنے ادھر ادھر بکھرے ہوئے سارے لشکروں کو یکجا کر کے سلطان کے مقابل آنا چاہیے اور اس سے نہ ختم ہونے والی جنگ کی ابتدا کر دینی چاہیے۔ لیکن چنگیز خان نے اس خیال کو ترک کر دیا۔ اس نے اپنے بیٹوں اور سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں جنگ کا کوئی اور ہی طریقہ اور رخ اختیار کرنا پڑے گا۔ چنگیز خان نے اپنے سارے سالاروں اور بیٹوں کو یہ بھی تنبیہ کی کہ جلال الدین کوئی عام جرنیل اور سردار نہیں کہ ہم اسے لمحوں کے اندر شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس نے اپنے سارے سالاروں کو سمجھایا کہ جلال الدین انتہا درجے کا جرت مند حکمران ہے، بہترین جنگی مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ حملہ آور ہونے کے سارے گر بھی جانتا ہے، اور اگر اس نے ایک بار ہمارے سارے متحدہ لشکر کو شکست دے دی تو یاد رکھو پھر وہ صحرائے گوبی ہی نہیں، ہمارے مرکزی شہر قراقرم تک ہمارا تعاقب کرے گا اور اس دنیا میں کہیں بھی جینے کے لیے ہمارے پاس ٹھکانہ نہیں رہنے دے گا۔ اپنے ان خیالات کا اظہار کرنے کے بعد چنگیز خان سلطان سے نپٹنے کے لیے پرفریب اور ریاکارانہ طریقے سوچتا رہا۔ دوسری طرف چنگیز خان کو شکست دینے کے بعد سلطان جلال الدین کے لشکر میں ایک انتہائی قابل افسوس واقعہ رونما ہوا، اس لیے کہ چنگیز خان کو شکست دینے کے بعد سلطان کے لشکر کے ہاتھ ایک انتہائی قیمتی گھوڑا لگا۔ اس نازک موقع پر سیف الدین اغراق اور امین الملک کے درمیان گھوڑے کے بارے میں تو میں ہو گئی۔ دونوں میں سے ہر ایک اس گھوڑے پر اپنی ملکیت جتانے پر تلا ہوا تھا۔ اسی تکرار اور بحث و تمخیص میں امین الملک میں غصے میں آ کر اپنے گھوڑے کا چابک سیف الدین کے سر پر دے مارا۔ سیف الدین نے امین الملک کے اس رویے کی شکایت سلطان سے کی۔ جلال الدین کو چونکہ امین الملک کی وفاداری پر اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اسے خطرہ تھا کہ اگر اس نے سیف الدین اغراق کی طرفداری کرتے ہوئے امین الملک کے خلاف کوئی کارروائی کی تو امین الملک جیسا مطلب پرست انسان اپنے 20,000 کے لشکر کو لے کر فوراً سلطان سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس بنا پر سلطان نے امین الملک کے خلاف تو کوئی کارروائی نہ کی، تاہم سیف الدین اغراق کو اپنے سامنے اس بات کی تسلی دی اور اس کی تشفی کے لیے اسے مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہنے لگا، سیف الدین میرے عزیز، میرے بھائی، اس وقت جب کہ ہم ایک بار چنگیز خان کو بدترین شکست دے چکے ہیں، وہ ہم سے خوفزدہ اور مرعوب ہو چکا ہے، اب تم جانتے ہو کہ وہ حملے پر حملہ کرنے کا عادی ہے، لیکن شکست کھانے کے بعد وہ خاموش بیٹھا ہے، بالکل اس درندے کی طرح جو زخمی ہو کر اپنے زخم چاٹ رہا ہو تاکہ موقع جان کر حملہ آور ہو۔ سیف الدین، اگر ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھیں تو ہم جادو کے عصا اور سیاہ جہاں گرد کی طرح ان منگولوں پر چھا کر اپنی قوم کو ان کے اذیت ناک کرب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ دیکھو سیف الدین میرے بھائی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد عمران تھے، وہ آرزو عیسیٰ و مریم اور ثمرہ دعائے خلیل تھے۔ میں تمہیں انہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ امین الملک کے ساتھ اپنی اسی تکرار کو ملت اور قوم کی بہتری کے لیے فراموش کر دو۔ یاد رکھو اس موقع پر اگر ہم نے اتفاق کا اظہار نہ کیا تو یہ منگول اور ان کا خان چنگیز خان ہمارے لبوں پر کوئی فریاد، ہماری آنکھوں میں کوئی مرہم نہ رہنے دیں گے، اور وہ ہمارے نفاق اور نا اتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گمبھیر سناٹوں میں زور سے چیخنے والے بھیڑیوں کی طرح حملہ آور ہو جائیں گے، ہم پر غم و حزن طاری کر دیں گے، اور ہمارے سارے ذوق جاہ و حشم، محکم دلیل جیسے عزم اور طبل و علم کو اپنے غرور و فخر، تعصب اور گھمنڈ اور وحشت و استکبار کے سامنے کھڑر اور سنسان بنا کر رکھ دیں گے۔ سن سیف الدین میرے بھائی، اتفاق اور اتحاد امرت کا ایک خزانہ ہے جس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے۔ میں تم سے پھر التجا کرتا ہوں کہ امین الملک نے جو تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی میں تم سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ دیکھ، اس موقع پر اگر میں نے امین الملک سے باز پرس کی تو یاد رکھنا وہ اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ علیحدہ ہو جائے گا، اور یہ علیحدگی مسلم قوم کو بڑی مہنگی پڑے گی۔ دیکھ سیف الدین اغراق میرے بھائی، اگر ہم علیحدہ ہو گئے تو یاد رکھنا یہ منگول بھوکے درندوں اور گرسنا نگاہ بھیڑیوں کی طرح ہم پر حملہ آور ہو کر ہماری حالت خانہ بدوشوں کی لوٹی بستیوں، ٹمٹماتے دیوں، دزدیدہ نگاہوں جیسی بنا کر رکھ دیں گے۔ دیکھ سیف الدین، امین الملک کی اس زیادتی کو فراموش کر دے
اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں سمجھوں گا تو اجنبی بن کر اپنی قوم کو گردبار سرسر اور اپنی ملت کو صحراؤں میں دفن ہونے کے لیے چھوڑنا چاہتے ہو۔ سلطان کی اس تقریر کا سیف الدین اغراق پر خاطر خواہ اثر ہوا اور اس نے سلطان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ان کے پہلو سے پہلو اور ان کے شانے سے شانہ ملا کر منگولوں کا مقابلہ کرے گا۔ سلطان کے پاس سے اٹھ کر سیف الدین اپنے حصے کے لشکر میں چلا گیا تھا، پر دوسرے روز جس وقت سلطان اپنے خیمے میں اور خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سلطان کا ایک مخبر خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میں ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ اس پر سلطان نے چونک کر اپنے اس مخبر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بری خبر سے تمہاری مراد یہ ہے کہ چنگیز خان ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے؟ اگر تم اسے بری خبر سمجھتے ہو تو میں اسے تمہاری نادانی پر مامور کروں گا۔ قسم خداوند کی، میں تو اس انتظار میں ہوں کہ چنگیز خان کب مجھے کس میدان میں للکارتا ہے اور میں اسے شکست دے کر اس کا تعاقب کرتا ہوں۔ اس پر وہ مخبر بولا، سلطان محترم، جو خبر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ منگولوں یا چنگیز خان کی پیش قدمی سے متعلق نہیں، بلکہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں سیف الدین اغراق اپنے لشکر کو لے کر ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان جلال الدین کا رنگ پیلا اور چہرہ اداس ہو گیا تھا اور خان کی گردن بھی دکھ اور افسوس میں جھک گئی تھی۔ اس موقع پر سلطان گہرے دکھ اور افسوس بھری آواز میں کہنے لگا، اور خان، میں سمجھتا ہوں کہ اب چنگیز خان ہمارے نفاق اور نا اتفاقی سے ضرور پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اور خان میرے بھائی، اگر قدرت ہمیں ہمارے گناہوں، ہماری نا اتفاقی اور ہماری بے یکجہتی کی سزا دینے کا ارادہ کر ہی چکی ہے تو میں قدرت سے تو جنگ نہیں کر سکتا۔ اور خان میرے بھائی، کاش اس امین الملک اور سیف الدین اغراق نے اس گھوڑے کی وجہ سے جھگڑا نہ کیا ہوتا، کاش رات کی تاریکی میں سیف الدین اغراق لشکر چھوڑ کر جا نہ چکا ہوتا۔ اور خان میرے بھائی، قسم خداوند کی، مجھے اپنی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے۔ کسی صحرا، کسی دشت، کسی کوہستان، کسی ویرانے، کسی سمندر کے ساحل پر گیلی ریت میں مجھ گورے غریباں جیسا ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ میرا مدفن جہاں بھی بنے گا، خدائے پاک کے آسمان کا نیلگوں شامیانہ اس پر تنا ہوگا۔ اور خان، ان منگولوں کے ہاتھوں کتنے بڑے بڑے جنگجو اور سورما مٹی میں سما گئے، رگوں میں مچلتا ہوا خون بیکار میں بہہ گیا، سینے دھواں دھواں، پریشان، برباد، نشیمن ویران ہو گئے۔ چاروں طرف آزادی اور شرافت نسبی بے وقار ہوئی۔ بچوں کا ماؤں کی چھاتیوں پر قتل کیا گیا اور عورتوں کے پیٹ چاک ہوئے، اور ان سرزمینوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہر وہ فعل شیفتہ ہوا جس کی امید تک نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور خان، بڑے بڑے اراکین سلطنت، بلند پایا پیشوائے مذہب تہ تیغ کر دیے گئے، بڑے بڑے وطن پرست اور دین سے محبت رکھنے والے سینہ شب میں آوازوں کی بازگشت کی طرح کھو گئے۔ کاش ایک قیمتی گھوڑے پر جھگڑا اور تکرار کر کے امین الملک اور سیف الدین اغراق نے اپنی قوم کی عزت و شرافت کو داؤ پر نہ لگایا ہوتا۔ اور خان میرے بھائی، اگر ہم اب بھی نہ سنبھلے، اب بھی اگر ہم نے آپس میں اتحاد اور تعاون نہ کیا تو لکھ رکھنا کہ ان سرزمینوں سے طلسم نصرانی، سحر اسرائیلی، جادو بابل، آرزو مانی سب مٹ کر رہ جائیں گے۔ اب بھی اگر ہم نے اپنے عیوب و اوصاف، اپنے طبائع، انصاف و رحم، شجاعت اور خصائص انسانی پر نگاہ نہ ڈالی تو منگولوں کی طرف سے ہمارے لیے نفرت کے مزید باب کھلیں گے۔ اور خان میرے بھائی، میرا گمان ہے کہ شر کے خلاف انتہا پسندی خاموشی سے افضل اور برتر ہے۔ کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، میں اپنی قوم اور اپنی ملت کی خاطر ان منگولوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر رہوں گا۔ امین الملک اور سیف الدین اغراق کے اس روڑے نے مجھے بے حد مایوس اور دل برداشتہ کیا ہے۔ یہ لوگ اپنے رویے، اپنے سلوک سے اپنی قوم و ملت کے نقوش پا اور تخم ریزی سے خالی دشت و صحرا کی طرح بنا دینا چاہتے ہیں، جبکہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی چھوٹی سی بھی جمعیت کو لے کر چنگیز خان کے سامنے جموں گا اور اسے بتاؤں گا کہ ہم زندہ اور بیدار ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد جب جلال الدین خاموش ہوا تو اور خان رقت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگا، سلطان محترم، حالات کچھ بھی ہوں، میں اور خان آپ کا ساتھ دوں گا۔ جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے، میں اپنا تن من دھن، اپنی ہر شے آپ پر نشاور کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ سلطان محترم، اگر آپ منگولوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کا عزم رکھتے ہیں تو وہاں میرا سینہ بھی منگولوں کے سامنے تنا رہے گا۔ اس موقع پر جلال الدین نے مسکرا کر اور خان کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، اور خان، میں ہمیشہ تیرے جیسے ساتھی، تیرے جیسے رفیق،
تیرے جیسے مہربان پر فخر کرتا رہوں گا۔ پر سن اور خان، اب ہمیں اپنا ٹھکانہ بدلنا ہوگا۔ اس پر اور خان نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا اور پوچھا، سلطان محترم، ٹھکانے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کھل کر کہیے۔ اس پر سلطان جلال الدین بولا، دیکھ اور خان میرے بھائی، سیف الدین اغراق کے علیحدہ ہو جانے کے بعد اب ہمارے لشکر کی تعداد آدھی ہو کر رہ گئی ہے۔ اپنی اس کمی اور کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چنگیز خان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ، کسی ایسی وادی کا انتخاب کرنا ہوگا جہاں ہماری پشت منگولوں کی طرف سے محفوظ رہے اور پسپائی کی صورت میں ہم بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس پر اور خان نے تڑپ کر پوچھا، سلطان محترم، آپ اس قدر مایوسی کی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں؟ اگر ہم اسی مقام پر چنگیز خان کو بدترین شکست دے سکتے ہیں تو آنے والے دور میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر سکتے ہیں۔ اس پر سلطان جلال الدین اپنے لبوں پر زہریلی سی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہنے لگا، اور خان، تمہاری باتوں سے یقیناً میرے حوصلوں میں پختگی آتی ہے، لیکن میرے بھائی، جس وقت بروان کے مقام پر میں نے چنگیز خان کو شکست دی تھی، اس وقت چنگیز خان کے متعلق میری رائے تھی کہ وہ 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرے گا۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے سارے لشکروں کو سمیٹ کر واپس صحرائے گوبی کی طرف چلا جائے گا اور ہمارے ہاتھوں کسی دوسری شکست کی ذلت برداشت نہیں کرے گا۔ اس سے متعلق میری دوسری رائے یہ تھی کہ وہ اپنے ادھر ادھر بکھرے ہوئے اپنے سارے لشکروں کو جمع کرے گا اور پوری تیاری کرنے کے بعد کسی مناسب وقت اور جگہ پر ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا تاکہ بروان کے مقام پر ہمارے ہاتھوں شکست کی ذلت کا داغ دھو سکے۔ لیکن اور خان، اب معاملہ اور ہو گیا ہے۔ سیف الدین اغراق کے چلے جانے کے بعد ہمارے لشکر کی تعداد آدھی رہ گئی ہے۔ اب چنگیز خان واپس جانے کے متعلق نہیں سوچے گا، بلکہ وہ ہم پر چڑھ دوڑے گا، اپنی شکست کا داغ دھونے کی کوشش کرے گا۔ اور خان، آج نہیں تو کل چنگیز خان کو سیف الدین اغراق کے علیحدہ ہونے کی خبر پہنچ جائے گی، اور یہ خبر ملتے ہی تو دیکھنا کس طرح چنگیز خان ہمارے خلاف حرکت میں آتا ہے اور سارے لشکروں کو یکجا کر کے ہمارے مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔ اور خان، سیف الدین اغراق علیحدہ نہ ہوا ہوتا تو قسم خدا بند کی میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ چنگیز خان کی طرف اپنا کوئی قاصد بھجواؤں گا اور اسے یہ پیغام دوں گا کہ وہ خود اپنی مرضی کا کوئی بھی محاذ مقرر کر لے، وہاں میں آ کر اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں اور اسے بروان سے بھی زیادہ ذلت آمیز شکست دوں گا۔ لیکن سیف الدین اغراق کی علیحدگی نے میرے سارے ارادوں، میرے سارے عزائم پر پانی پھیر کر رکھ دیا ہے۔ اب چنگیز خان ہم پر حملہ آور ہونے میں کچھ تاخیر نہیں کرے گا۔ اور خان گردن جھکا کر کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، سلطان محترم، چنگیز خان آج حملہ آور ہو یا کل، بہرحال ہم اس کا مقابلہ ضرور کریں گے۔ سلطان محترم، آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ چنگیز خان سے جنگ کرنے کے لیے آپ کس جگہ کا تعین کرتے ہیں؟ اس پر سلطان جلال الدین ایک آہ بھرتے ہوئے کہنے لگا، اب معاملہ کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ اگر سیف الدین نہ جاتا تو میدان جنگ کا تعین چنگیز خان پر چھوڑتا۔ اب سیف الدین کے جانے کے بعد میں نے سوچا ہے کہ ہمیں اپنے اس بچے کھچے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے جا کر پڑاؤ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم چنگیز خان کے ساتھ آئندہ جنگ میں کامیاب رہے تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی، جس کی امید مجھے بہت کم ہے، اس لیے کہ جو لشکر اس وقت ہمارے ساتھ ہے، چنگیز خان ہمارے سامنے اس سے 20 گنا بڑا لشکر لے کر آئے گا۔ اس لشکر کا مقابلہ اگر ناممکن نہیں اور خان، تو ہمارے لیے مشکل ضرور ہوگا۔ اگر ہم دریائے سندھ کے کنارے رہ کر منگولوں سے جنگ کرتے ہیں تو اس کے ہمیں بہت فائدے ہوں گے۔ اول یہ کہ ہماری پشت پر دریائے سندھ ہوگا، اس سمت سے ہم پر کسی کے حملہ آور ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا اور ہم بے دریغ منگولوں سے مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر منگولوں کے مقابلے میں ہمیں پسپائی اختیار کرنا پڑی تو دریائے سندھ کو عبور کر کے ہم ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہو کر سلطان سے منگولوں کے خلاف مدد کی التماس کر سکتے ہیں۔ سلطان جلال الدین کی اس گفتگو کے بعد اور خان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، سلطان محترم، اگر ہم نے دریائے سندھ پہ کنارے پڑاؤ کر کے چنگیز خان سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں یہاں قیام کر کے وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ چنگیز خان ہم پر حملہ آور ہونے میں بالکل کوئی تاخیر نہیں کرے گا، ہمیں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان نے اور خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان شہر کے نواح میں قیام کیا اور دریائے سندھ کے کنارے بلند کوہستانی سلسلوں میں سنگلاخ چٹانوں کے قریب اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔